اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ میرے نانا کیجیے.
میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی مجھے شہ کی ہمیں کربو بھلا زندہ رکھے میں دنیا سے چلا جاؤں گا ایک دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی مجھے شہ کی ہمیں کربو بھلا کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں دعائے فاطمہ علم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو علم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو ماتم کی صدا ہمارے دوست خابش اور ناقش بھائی اور کی فیملی کے لیے اور یہ خود ہمارے لیے بھی ہے اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں جو بھی جوان ہیں ہمیں پتہ ہے ہر ایک انسان اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی عزت کریں تو اور اس میں اضافہ کریں اور ان کا احترام کریں اور ان کی عزت کریں جس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس کے پاس ساری دولت ہونے کے بعد ماں باپ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب یہاں سے کچھ اشعار ہیں جو آپ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ ڈھلے جب کرے کہ مزدوری رضا آتا ہے دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کہ مر جاتا ہے باپ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کہ مر جاتا ہے باپ لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ
بچوں کے ساتھ جانے کتنے خواب کرتا ہے سفر بچوں کے ساتھ گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ دن ڈھلے جب کہ مزدوری رضا آتا ہے باپ تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم نظیر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ جزاک اللہ یہ پڑھیں گے یہ تو سلام
بچوں کی زندگی کا اجالا چلا گیا، بچوں کی زندگی کا اجالا چلا گیا، وہ کیا گیا ہے جیسے کہ سایہ چلا گیا، وہ کیا گیا ہے جیسے کہ سایہ چلا گیا، بیوی کے بین تھے یہ جنازے کو دیکھ کے، بیوی کے بین تھے یہ جنازے کو دیکھ کے، جو تھا ہماری زیست کا سایہ چلا گیا، جو تھا ہماری زیست کا سایہ چلا گیا، اب بیٹی کے لب سے آتی ہے بس ایک ہی صدا، بیٹی کے لب سے آتی ہے بس ایک ہی صدا، شفقت تھی جس سے پیار کی دریا چلا گیا، شفقت تھی جس کے پیار کی وہ دریا چلا گیا، اب بیٹوں کے دل کا حال بیاں کس طرح کروں، بیٹوں کے دل کا حال بیاں کس طرح کروں، ان سب کی زندگی کا سہارا چلا گیا، ان سب کی زندگی کا سہارا چلا گیا، صدمہ ہے بھائیوں کو بچھڑنے کا بھائی سے، صدمہ ہے بھائیوں کو بچھڑنے کا بھائی سے، حالت تھی جس گھر میں وہ بھیا چلا گیا، حالت تھی جس گھر میں وہ بھیا چلا گیا، شوہر بغیر عمر تو کٹ جائے گی مگر، شوہر بغیر عمر تو کٹ جائے گی مگر، ہم سب کو کر کے آج وہ تنہا چلا گیا، ہم سب کو کر کے آج وہ تنہا چلا گیا، رو رو کے کہہ رہے ہیں عزیز اور اقربا، رو رو کے کہہ رہے ہیں عزیز اور اقربا، جو تھا محبتوں کا وہ دریا چلا گیا، جو تھا محبتوں کا وہ دریا چلا گیا، اب وہ ظاہر حسین تھا غازی کا تھا غلام،
کا اس جہان سے شیدا چلا گیا، سرور کا اس جہان سے شیدا چلا گیا، اگر وہ بلا میں ثانیے زہرا کے بین تھے، کربو بلا میں ثانیے زہرا کے بین تھے، دشتے بلا میں چھوڑ کر بھیا چلا گیا، اب کس طرح نیند آئے گی زندان شام میں، کس طرح نیند آئے گی زندان شام میں، سینے پہ جس کے سوتی تھی وہ سینہ چلا گیا، سینے پہ جس کے سوتی تھی وہ سینہ چلا گیا، شوکت تجھے شوکت تجھے بھی وادیے کربل نصیب ہو، آمین آمین شوکت تجھے بھی وادیے کربل نصیب ہو، تنویر بس دعا یہی کرتا چلا گیا، وہ کیا گیا ہے جیسے کہ سایہ چلا گیا، جو تھا ہماری زیست کا سایہ چلا گیا، شفقت تھی جس کے پیار کی وہ دریا چلا گیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن
بہت دیر سے آپ حضرات جانے والے کے محاسن اور محامل سمجھ ہمارے میں بھی مدت سے شخصی طور پر ان سے وابستہ رہا. ان سارے کمالات کے ساتھ ایک جملہ اس ضرور ہے اور اردو کے لیے کہ کس شان و شوکت سے اس نے زندگی گزاری اور کس شان و شوکت سے وہ دنیا سے گیا. کہ مہینہ تھا اللہ کا، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن بھی آیا، وارث قرآن بھی آیا. اب اس سے بہتر شان و شوکت نہیں ہو سکتی کہ وہ مہینہ کہ جس میں سانسیں وہ لیتا تھا، عبادتیں اس کی لکھی جاتی تھی، روزہ وہ رہتا تھا، ثواب ادھر سے اسے میسر ہوتا. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ کب کس انسان کو کن حالات میں کہاں موت آ جائے کوئی نہیں جانتا. ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مار ڈالتا ہے. ہر انسان زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. توجہ، جو بھی روئے زمین پر ہے وہ زندگی کی متلاشی رہتی ہے. وہ مخلوق جو خلق ہو چکی ہے وہ زندگی تلاش کرتی ہے. ہم وہ ہیں کہ ہم مر بھی جاتے ہیں تو ہمیں زندگی نصیب ہو جاتی ہے. لفظوں کی رعایت آپ کے سامنے ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سارا مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس سورہ رحمان کی طرف بھی آتا ہے جہاں اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد فخر و مباحات کرتا ہے کہ فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری کن کن نعمتوں سے منہ موڑو گے. اللہ نے جو نعمت دی ہے، توجہ، یہ اور بات ہے کہ کم سے کم اس پرآشوب فتن میں، اس پرآشوب دور میں اللہ کی ایک نعمت جسے ہم کبھی نعمت نہیں سمجھتے، آج وہ اتنی اہم نعمت ہے کہ اس کے حصول کے لیے اتنی فراوانی بھی نہیں ہے کہ اسے اس کی حیات کے لیے اکٹھا کیا جائے.
لوگ چرائے پھر رہے ہیں، کہیں ہے بھی تو اس کی اطلاع نہیں، سرکار کو بھی پتا نہیں ہے کہ اس ماحول میں انسان کو کیسے زندہ رکھا جائے۔ ایک سلنڈر جو موجب ہے حیات کا، توجہ، ایک سلنڈر جو موجب ہے حیات کا، چھوٹے سے پیمانے میں اگر اسے بھر دیا جائے تو اپنی مرضی سے پیسہ لے کے اس کے حصول کے لیے لوگ سرگرداں ہیں۔ کہاں ہے اسے خرید لیا جائے، کہاں ہے اسے لے لیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے رمق حیات باقی رکھی جائے۔ کیا کہنا اس پروردگار کا، نہ جانے کتنی سانسیں لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، لیکن کوئی حساب نہیں ہے، نہ کہیں اس کے اندر کہیں کسی قسم کی زرخیزی ہے، زراندازی ہے، نہ کہیں سامان چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ مالک ہے، اس نے دے دیا، اپنی مخلوق کو برابر دیا۔ نہ یہاں رشتہ داری دیکھی جاتی ہے، نہ یہاں صوبہ دیکھا جاتا ہے، نہ یہاں ملک دیکھا جاتا ہے، نہ یہاں جاہل دیکھا جاتا ہے، نہ یہاں عالم دیکھا جاتا ہے۔ اللہ چونکہ سب کا خالق ہے، سب کو رب حیات بخش رہا ہے۔ پریشان ہیں، ڈاکٹرز پریشان ہیں، کیسے انہیں زندہ رکھا جائے۔ آج سمجھ میں بات آئی کہ ایک اللہ کی نعمت سلب ہو جاتی ہے تو قوم پریشان ہو جاتی ہے۔ آج اگر وہ نعمت کم ہو جاتی ہے تو لوگ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اب سمجھ میں بات آئی سلیمان نے کیسے اپنے کو الگ کر لیا تھا۔ پروردگار تو ہی جانتا ہے کہ مخلوق کو کیسے پالا جاتا ہے۔ صنم کے بس کی چیز نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا تھا پروردگار میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مچھلی کی دعوت سلیمان جیسا نبی نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کا پیٹ تم نہیں پال سکتے، پوری زندگی کے رشتے میں شدید رکھو اس پہ کہ اللہ نے اس وقت کہا تھا جب یہ آفتیں بھی نہ تھی، یہ بلا بھی نہ تھی، اس وقت اس نے کہا تھا ہوگا یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مار ڈالتا ہے۔ حیات اسی کے قبضے میں ہے، موت اسی کے قبضے میں ہے، لیکن شرط ہے موت کو موت اسی وقت سمجھنا جسے اللہ نے موت کہا، حیات کو حیات اسی کو سمجھنا جسے اللہ نے حیات کہا۔ یہ فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ابھی شوکت بھائی کی تعریف لوگ کر رہے تھے کہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے نہیں گئے، توجہ، دنیا سے نہیں گئے، یہ تو ملاقات کا بہانہ ہے، ملاقات کا بہانہ ہے کہ موت طاری ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ہے، ورنہ وہ زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ دلیل سنیے، ابھی رضا صاحب سے کا مسیحا پڑھا جا رہا ہے، نظم پڑھی جا رہی ہے، میں ان سے بذات خود واقف ہوں، میں نے سرسی میں 3 سال اشرا پڑھا ہے ان کے وطن میں، اور ان کے گھر پہ بھی گیا ہوں اور رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس جیسا کوئی شاید نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے باپ ہر اعتبار سے باپ ہے، توجہ، باپ کے بغیر بچہ مشکوک سمجھا جاتا ہے، باپ کے بغیر بچہ مشکوک سمجھا جاتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ عقد کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ شوہر ہو، بغیر شوہر کے ورنہ ہم نے تاریخ میں بہت سی مائیں دیکھی ہیں جس کے باپ کا آج تک پتہ نہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں، باپ مر جاتا ہے لیکن 3 موقع پہ ضرور زندہ رہتا ہے۔ توجہ، 3 موقع پہ ضرور زندہ رہتا ہے۔ جب اس باپ کے بیٹے کا حق ہوگا تو بیٹے کے ساتھ ابنیت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ باپ کا وجود نہ ہو۔ لڑکے کا حق ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں فلاں ابن فلاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مصطفی پہ چلنے کے لیے باپ کا نام ضروری ہے۔ وہ جس کا نام ضروری ہے وہ کہیں بھی ہے کم سے کم زندہ تو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہی بیٹا لحد میں اتارا جاتا ہے تو اب پھر کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ دیکھیے ماں کا احترام ہے، اس سے کہیں کوئی انکار نہیں ہے، ماں عظمت ذات ہے، لیکن باپ کے حوالے سے چونکہ آغاز مجلس ہوا ہے تو اب جب بیٹا لحد میں گیا اب وہاں کیا ہوا؟ فلاں شانہ ہلایا جاتا، اسماعیل فم سنا سمجھ، فلاں ابن فلاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لحد میں بھی زندہ ہے۔ لحد میں بھی زندہ ہے۔ لحد جسے زندہ رکھے محشر میں بھی وہ نہیں مرتا۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم واحد قوم ہیں کہ لحد تک اپنے باپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ جس قوم میں اسماعیل فم ہے ہی نہیں، اس کے باپ کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ تیسری منزل، توجہ، تیسری منزل کہ صرف ہم زبانی نہیں بولتے، میت میں بھی زبانی بولتے ہیں، لحد میں زبانی بولتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اورل سے کام کم چلتا ہے، ریٹن میں چلتا ہے، اس لیے کہ تحریر ہے۔ کیا کہنا شریعت جعفری تیرا کہ تو نے زبان سے بھی اقرار کر لیا کہ فلاں ابن فلاں، اور تحریر میں بھی پیش کر دیا فلاں ابن فلاں۔ ہم نے کسی قوم میں نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے سینے کے اوپر لکھ کے جاتا ہے فلاں ابن فلاں۔ باپ کیا ہے؟ ان تینوں مرحلوں میں ماں کا نام نہیں ہے، ان تینوں مرحلوں میں باپ کا نام ہے۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ ابویت کسے کہتے ہیں۔ باپ ہے کتنا بلند ہے کہ یہاں تو ہے ہی ہے، وہاں جانے کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر باپ نہیں ہے تو لکھیے نا عبداللہ، لکھیے نا عبداللہ، فلاں ابن عبداللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابویت مشکوک ہے، تلاش کرتے رہیے جس کا باپ شک کے دائرے میں ہے۔ ہمارے یہاں تو اسلام میں بھی دیکھیے، اسی لیے توجہ، اسی لیے رسول کو ابویت کے دائرے سے ہٹا دیا، یہ امت کا باپ نہیں ہے۔ میں صلوات پڑھے امت کے باپ نہیں ہے۔ امت کے باپ ہوتے تو امت کا حق ہو جاتا، سبحان اللہ، جسے لوگوں نے بنا بھی لیا تھا۔
کہ یہ امت کے باپ ہیں، اس لیے امت کا حق ہے. انہیں پتا نہیں کہ باپ کس کے ہیں. ایسا نماز پڑھے نا یقولون الذین لست مرسلا. اے نبی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، بھگائیے گا نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ آپ رسول ہیں. توجہ، کون آپ ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم. سبحان اللہ. دو گواہ چاہیے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور سارا مسئلہ رسول کی رسالت کے اوپر منحصر ہے. اگر رسول کا کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں، مسلمان نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو پھر روزہ نہیں، روزہ نہیں تو پھر حج نہیں، کچھ بھی نہیں. پہلے دائرہ اسلام میں آئیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ قَالُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. کب کہیں گے، کس وقت کہیں گے، کتنا کہیں گے. جب ذہن میں آ جائے کہ رسول نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. بے شک بے شک. دیکھیے منہ پہ پتی ہے نا. رسول آپ کو یہ کافر کہیں گے تو آپ گھبرائیے گا نہیں. ایک میں کافی ہوں، دوسرا گواہ وہ کافی ہے کہ جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. قرآن پڑھیں کس کے پاس کتاب کا علم، پوری کتاب کا علم. اب مسئلہ یہ ہے، بہت جلدی چونکہ وقت بہت کم ہے. اللہ گواہ ہے اور وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس کتاب خدا کا پورا علم، پورا علم. تھوڑا سا نہیں. دیکھیے دو آیتیں، ایک آیت وہ ہے جس میں من کا استعمال ہوا، یعنی کچھ جانتے، اور ایک یہ ہے کہ کتاب کا سب کچھ جانتے. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. جو کتاب کا کچھ جانتے ہیں وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکتے منگا لیتے ہیں. جو قرآن کا کچھ جانتے ہیں اسے آصف ابن برقیہ کہتے ہیں. اور جو کتاب کا سب کچھ جانتا ہے سنونی کا دعویٰ کرتا ہے. بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو ہے گواہ کس کا، کہ محمد رسول ہے. گواہ کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے. وہ اگر پریزنٹ ہو اور مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں تو جج بلا کے پوچھتا ہے کہ مدعی ہیں آپ تو آپ کا گواہ کہاں. اور اگر گواہ نہیں ملا تو کیس. گواہ کی بڑی اہمیت ہے. توجہ، اللہ ہے خالق. اس نے کہا رسول کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. تو اللہ آ نہیں سکتا. بہت تفصیل طلب گفتگو ہے. اللہ آ نہیں سکتا لیکن اللہ گواہ ہے. تو اگر کسی کافر کی عدالت میں رسالت کی گواہی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اللہ آ نہیں سکتا، اس لیے کہ آنے کے لیے جسم و جسمانیات کی ضرورت ہے. اللہ اس سے مبرہ، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ ہے. جو ہم اس کی مشکل مسئلہ ہے اللہ
آ نہیں سکتا گواہی کے لیے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ اللہ نے یہ آیت غلط نازل کی تو اس کا ساتھی ہو جائے گا کہ جس نے 26 آیتوں پہ دلیل پیش کی تھی۔ اس کا ساتھی ہو جائے گا کہ جس نے یہ کہا کہ 26 آیتیں جو ہیں یہ بیکار ہیں۔ آج سمجھ میں آیا اللہ نے جب انہیں قوت دے دی، فہم دے دی، فراست دے دی، بولنے کا ہنر دے دیا تو اللہ ہی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ تو شروع سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جس کو بڑا بننا ہے بڑے سے ٹکرا جاؤ، جس کو بڑا بننا ہے بڑے سے ٹکرا جاؤ۔ فرعون نہ رہتا اگر ٹکراتا نہیں، نمرود نہ رہتا اگر ٹکراتا نہیں، ابو لہب ابو جہل رہتا ہی نہیں اگر ٹکراتا نہیں، یزید ہوتا ہی نہیں اگر ٹکراتا نہیں۔ بڑے بننے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے کسی بڑے سے ٹکرا جاؤ، چھوٹے سے ٹکراؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایک پیپر میں بھی نہیں آیا۔ آج کل تو میڈیا کا اصول ہے، زمانہ ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، نکل رہا ہے دھواں، کہہ رہے ہیں شعلہ بھڑک رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے۔ زمانہ کیا دکھا رہا ہے، حقیقت کیا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ بھائی یہی کی بات ہے۔ ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، ہماری زبان ہے، جو چاہے لکھے جو چاہے بکے، لیکن انہیں پتا ہی نہیں کہ ہاتھ کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، زبان کی طاقت اس کے قبضے میں ہے۔ جب چاہے گا گونگا بنا دے گا، جب چاہے گا جملہ ہے۔ جب بڑے سے نافہمی میں ٹکراؤ گے تو دنیا تو سجدہ کرے گی، لیکن اس بڑے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک جوتے نہیں کھلواتی ہوش میں نہیں آتا۔ جوتا کھلوایا ابراہیم کے خدا نے، اور کس سے؟ ایک چھوٹا سا جسے مچھر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر بھی موذی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی مرضی پہ چلے تو اللہ آ نہیں سکتا۔ مجبوری ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ شہد حیات سے قریب ہے، اتنا قریب ہے اور اتنا دور ہے کہ ہم اس کا بود بھی محسوس نہیں کر سکتے، ہم اس کا قرب بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں وہ نہیں ہے، اگر یہاں وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کی میموری میں بھی رہے اور دل کے نہاخانوں میں بھی رہے، دونوں جگہ رہے گا تو کام آئے گا۔ دیکھیے دل کا کام ہے دھڑکنا، دماغ کا کام ہے ضرورت کے وقت آلے اعضاء کو وہاں پہنچا دینا۔ مثلا ہمارے جسم میں خارش ہوئی، ہم اپنی مرضی سے ہاتھ لے جا کے اسے چھجاتے نہیں ہیں، بلکہ ذہن نے اس ہاتھ کو آرڈر کیا۔ دیکھیے اس زمانے میں کسی چیز کو سمجھانا کوئی بہت مشکل نہیں ہوتا۔ پہلے ذہن میں اس کی اذیت پہنچی کہ یہ دشمن ہے جو تمہیں ایذا پہنچا رہا ہے، اس دماغ نے حکم دیا کہ اسے وہاں سے ہٹاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
سارا کام دماغ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور دماغ اپنے آلہ کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مرکز، مرکز تک بات پہنچی، اب مرکز آ کے خود نہیں کام کرے گا، اپنے اندر رہنے والے اعضاء کو حکم دے گا کہ تم اس سے دفاع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز ہے وہ، اس کے کچھ آلات ہیں جو وہ حکم دیتا ہے، اسی بنیاد پہ یہ کام کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات، پیدا کرنا اس کا کام، رزق دینا اس کا کام، حیات دینا اس کا کام، موت دینا اس کا کام۔ اللہ کا کام ہے مرکزی، اللہ کا کام ہے مرکزی۔ اب اپنے ماتحتوں کو حکم دیتا ہے، کسے جلانا ہے، کسے مار ڈالنا ہے، کسے اولاد دینا ہے، کسے نہیں دینا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ معجزہ ہے کہ دعا کر دیا، ایک نہیں 7 اولاد ہو گئی، رزق پہنچا دیا، اس کا کام ہے، اس نے آرڈر دے دیا، رزق پہنچ گئے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، قل کفی باللہ، اللہ کافی۔ تو جب اللہ کافی ہے، اللہ آئے گا نہیں، تو جب اللہ آئے گا نہیں تو گواہی دے گا کیسے؟ تو اس زمانے میں سمجھانا بڑا آسان ہے۔ میں نے کہا کسی شخص کی الیکشن میں ڈیوٹی لگی، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو جانتے ہیں، سرکاری ہے، چلے گئے الیکشن کرانے کے لیے، انہیں یہ حق ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اپنے بوتھ پر ایک لیٹر کے ذریعے سے جو ان کا بوتھ نمبر ہے، جو ان کی پہچان ہے، اس پہ اپنا سائن کر کے اسٹیمپ لگا کے بھیج دیں، وہاں بوتھ کے اوپر ان کا ووٹ ہو جائے، رہے وہ کہیں بھی ان کے بوتھ پر ان کا الیکشن ہو جائے۔ نہیں رہنے سے ایسا نہیں ہے کہ ان کا الیکشن نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ہم گواہ ہیں، تو جب ہم گواہ ہیں اللہ آ نہیں سکتا، تو جب اللہ آ نہیں سکتا تو گواہی کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن پر اپنی مہر لگا کے اسے بھیج دیا۔ اب یہ گواہ ہے، ہم نہیں آئیں گے، قرآن گواہ ہے، اور قرآن کے ساتھ وہ گواہ ہے جس کے پاس قرآن کا سارا علم ہے۔ 2 گواہ ہو گئے، قل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم وعنده علم الکتاب۔ ایک وہ گواہ ہے تو اللہ آ نہیں سکتا، اللہ نے آتھرائز کر کے اگر ایک آیت پر بھی شک ہو تو اس کا گواہ لے کے آؤ، اس کا بدل لے کے آؤ، اس جیسی کتاب لے کے آؤ، اٹیسٹڈ کیا اسے، اور اٹیسٹڈ کرنے کے بعد بھیج دیا۔ تمہیں اگر شک ہے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے تو ایک آیت کا جواب دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے گواہ ہے، سمجھیں، یہ اللہ کی طرف کا گواہ ہے۔ تو ایک طرف گواہ قرآن، ایک طرف گواہ من عنده علم الکتاب۔ توجہ، اب گواہ کی زبان اگر ایک نہ ہو تو گواہی قابل قبول نہیں۔ اگر گواہ ہم زبان نہ ہو تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو گواہی قرآن کی ہوگی وہی اس کی ہوگی جو من عنده علم الکتاب ہے۔ تو اب قرآن کی گواہی کیا ہے؟ قرآن کی گواہی یہ ہے کہ قرآن اس کے ساتھ ہم یک زبان کیوں ہوا کہ جس کے سلسلے میں، جس کی شہادت رسالت پہ قرآن گواہ بن کے آیا ہے، اس کو اور اس کو دونوں کو ایک کر کے کہا علی مع القرآن، فالقرآن مع علی، اس لیے کہ یہ بھی حق جو وہ کہے گا وہ یہ کہے گا، جو یہ کہے گا وہ کہے گا۔ یہ ایسا گواہ ہے
کہ قرآن ابھی قرآن کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس گواہ کی زبان پہ پورا قرآن اب سمجھ میں بات آئی کہ علی نے پیغمبر کے ہاتھ میں قرآن کیوں پڑھا؟ کہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، آنے والی گواہی کی طرف پیش القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یہ دونوں گواہ ساتھ۔ اب جو قرآن کہے گا وہی یہ کہیں گے، جو یہ کریں گے وہی قرآن کہے گا۔ میں یہاں لانا چاہتا ہوں، جو یہ کریں گے وہی قرآن کہے گا، ورنہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے بخچہ لاٹ کے غریبوں میں تقسیم کرنا دکھاوے کے لیے اور ہے، دربار میں دولت کا لٹانا اور ہے، بھوکے رہ کے 3 دن تک سائل کو کھانا کھلانا اور ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ دربار میں اتنی دولت لٹا دی کوئی ایک چھوٹی سی آیت آئی ہوتی، لیکن یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو اپنے آگے کی روٹی دے کے بتایا ہم دیں گے، قرآن کی آیت بن کے آئے گی۔ اشارہ تو ہے محمد دونوں گواہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیے ہے بہت لمبی لیکن بہت شارٹ کر کے چلنا ہے۔ قرآن اپنی زبان کھول رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، توجہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم وہ گواہ ہیں جس پر کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو ایک گواہ نے کہا اگر ہم پہ شک کیا، ہم وہ ہیں جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، تو جو قرآن کے ساتھ گواہ ہے اس پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ لا ریب فیہ ہے، یہ لا شک فیہ ہے، نہ اس پہ شک کیا جا سکتا ہے نہ اس پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ گواہ یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس گواہ کو تم بغیر طہارت چھو نہیں سکتے، اس گواہ کو تم بغیر طہارت نہیں چھو سکتے۔ تو اس گواہ کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ نجس دلوں میں آتا ہی نہیں، یہ نجس ذہنوں میں رہتا ہی نہیں، وہ آیتوں کے تطہیر کا مرکز ہے، یہ کل آیت تطہیر ہے۔ وہ گواہ، دوسرا یہ گواہ، مختصر کر رہا ہوں، اس نے دعویٰ کیا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ، اس گواہ کا بھی دعویٰ ہے کہ کائنات کی کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو، یعنی اس میں بھی سب کچھ، اس میں بھی سب کچھ۔ بڑی عجیب تاریخ میں یہ بات دیکھی گئی کہ علی کا تو آج تک آپ نے سنا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن ایک بڑے مشہور مورخ انہوں نے ایک دن دعویٰ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھیں قبل اس کے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ یہ واقعہ مصباح المجالس جلد 2 یہ واقعہ کہہ رہی ہے۔ پھر انہوں نے منبر پہ جانے کے بعد دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھیں۔
خاموش مجمع بیٹھا تھا، اس لیے کہ مجمع وہ تھا جو ان کا فیوریبل تھا، تو وہ خاموش بیٹھا تھا. ایک معظمہ تھی جو کونے میں بیٹھی تھی، وہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ دعویٰ کر رہا ہے سلونی قبل ان تفعلونی. کہا ہاں. کہا میں ایک سوال کروں. کہا ہاں. یہ باتیں کرتے کس کا؟ علامہ سبط ابن جوزی، بہت مشہور ہے. تو گڑیا کہتی ہے ایسا ہے کہ یہ بتائیے آپ کہ جناب سلمان فارسی کی نماز کس نے پڑھی؟ کہا علی. ابو ذر کی؟ علی. کہا علی تھے مدینے میں. توجہ دیکھیے، یہ مرکز ہے، یہاں طہارت رہتی ہے. چونکہ اسے پتا ہے کہ علی نے دعویٰ کیا ہے سلونی کا، اور آج یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، تو نہ جانے گڑیا تھی اس کے دماغ میں کہاں سے آیا. کہا علی مدینے میں تھے. کہاں؟ کہا ابو ذر. کہا روضے میں تھے. کہا نماز کس نے پڑھائی؟ کہا علی نے. کہا اچھا یہ بتا کہ 2-3 آدمی تو یہاں بھی مرے ہیں، نام نہیں لوں گا، آپ جان سمجھ گئے. علی کہاں تھے؟ کہا مدینے میں. کہا نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ واہ واہ واہ. میں نے اسی کے بعد مجلس ختم ہوتی ہے، اس لیے آپ سوچ رہے ہیں بیدار ہو تو کہا نماز کس نے پڑھائی؟ کیا کہنا. وہ تو مدینے میں تھے، نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کب وہ جانے بڑوں کی بڑی بات. اچھا یہ بتائیے آپ کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھائی. کہاں نہیں. اب جب 2-3 مرتبہ اس نے پوچھا تو جھنجھلا کے یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنی مرضی سے آئی ہو یا تمہارے شوہر نے بھیجا؟ توجہ، اپنی مرضی سے آئی ہو یا تمہارے شوہر نے تمہیں بھیجا؟ اگر اپنی مرضی سے آئی ہو تو تم پہ لعنت، اور اگر تمہارے شوہر نے تمہیں بھیجا ہے تو مردوں میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پہ لعنت. چپ نہیں رہی. کہا اسی طرح رہیے گا. ہم اگر آ گئے تو آپ نے کہا کہ اپنی مرضی سے آئی یا شوہر کی اجازت سے، تو پھر تاریخ نے ایک اور عورت کے سلسلے میں لکھا ہے. ایسا آواز پڑھے گا اب وہ جھنجھلا گئے. تو تیسرا سوال اس نے، اچھا یہ بتا کہ سلونی تو بہت دور کی بات ہے، تیری پگڑی میں کتنی پیچ ہے؟ اس پیچ کے اوپر وہ تاریخ کہتی ہے کہ منبر سے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. ایک بوڑھی عورت کے سوال کا جواب جھوٹے سلونی کرنے والے نے جواب نہیں دیا. ومن عنده علم الکتاب، وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میرے عزیزو آپ سمجھ میں بات آئی کہ کیوں علی نے کہا تھا پوری کتاب تو بہت دور کی بات ہے. بس واقعہ نہیں پڑھوں گا، آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ کے آگے بڑھوں گا کہ ایک طرف پوری دولت اور ایک طرف صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن کیا ہے میرے عزیزوں؟ نتیجہ کیا ہوا کہ دولت کا پلہ اٹھ گیا، بسم اللہ کا پلہ جھک گیا. ایک بسم اللہ کا وزن یہ ہے، ایک بسم اللہ کا وزن یہ ہے. دیکھیں دونوں گواہ ہیں، توجہ، دونوں گواہ ہیں. تو جس بسم اللہ کے وزن کا یہ اثر ہے کہ ساری دولت کا پلہ جھک جا، اٹھ جا، اس بسم اللہ کے لیے اس نے کہا مانا نقطہ کو کہتا میں وہ نقطہ ہوں جو پیٹ کے نیچے. پڑھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن یاد رکھیں
یہ بھی گواہ، یہ بھی گواہ، اس کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب بتائیے اس کا انکار کرنے والا وہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے، وہ حکم ہے، یہ عمل ہے۔ میرے عزیزوں یہی سبب ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جائے تو پہاڑ پہ چلے گا۔ یہ ہے قرآن ایک گواہ، تو دوسرے گواہ میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب یہ گواہ پہنچے ہیں تو وہاں سے کہلایا گیا کہ اگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ صلاۃ پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مجلس برائے نشان ثواب اس کی کہ جسے فرش حسین تلاش کر رہا تھا، اس کی اپنی یہ پہچان تھی، جہاں بیٹھتا تھا شان و شوکت سے بیٹھتا تھا، ممبر فریادی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، علم نکلتا تھا، عمر نہیں دیکھتا تھا کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں، دل کہتا تھا یہ اپنے وقت کا حبیب تھا جو لبیک میں اپنی زبان کھولتا۔ اولاد کے لیے جملہ کافی ہے، تم نے اپنے باپ کا میت رکھی رہی، بیٹے آ جائیں، بیٹیاں آ جائیں تو دفن و کفن میں مسائل کچھ پڑھتا، لیکن چونکہ ماہ سیام میں گئے، میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب علی کے حکم پہ کے بعد امام حسن نے نماز ادا کر تو روایتیں کہتی ہیں کہ 4 بیٹے تھے اس وقت، ایک امام حسن، ایک امام حسین، ایک ابو الفضل عباس، ایک محمد حنفی۔ ان 4 بیٹوں کا تذکرہ عام طور کے اوپر ملتا ہے۔ جناب ابو الفضل عباس نے علی کو نالین پہنائے، بیٹوں کے رونے کے لیے تصور کافی، باپ زخمی ہے، سر پہ گرز ہے، تلوار ہے، زہر آلودہ ہے، ریش مبارک کے اوپر لہو ہے، امام حسن ایک طرف سے، امام حسین ایک طرف سے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مسجد سے کچھ دور چلے تھے کہ امام نے پلٹ کے حسن سے کہا میرے لال تیرے بابا میں چلنے کی صلاحیت نہیں، ایک گلیم میں لپیٹ کے ہمیں لے چلے۔ چنانچہ مولائے کائنات کو گلیم میں لپیٹ کے بیٹوں نے بیت الشرف کی طرف لے کے آنا۔ حالت کیا ہے کہ کبھی امام حسن رو رہے ہیں، کبھی امام حسین رو رہے ہیں، کبھی ابو الفضل عباس رو رہے ہیں۔ باپ ایسے عالم میں بھی بیٹے کو رونا نہیں دیکھ پاتا۔ علی نے کبھی حسن کے آنسو پوچھے، صبر کی تلقین کی، میرے لال نہ رو، صبر کرو۔ امام حسین کو صبر کی تلقین دی، جناب ابو الفضل عباس کو صبر کی تلقین دی۔ راستے بھر علی نے اپنے بیٹوں کو سب کا دلاسا دیا، میرے لال نہ رو، میرے لال گریہ نہ کرو۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ جب علی بیت الشرف کے قریب آئے تو ایک مرتبہ حسن سے کہا میرے لال میرے چہرنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس حال میں میری بیٹیاں دیکھیں گی، مجھے میری بیٹیاں دیکھیں گی تو صبر نہ ہو سکے گا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب بیت الشرف کا دروازہ کھلا اب تک علی حسن کو چپ کرا رہے تھے، حسین کو چپ کرا رہے تھے اور عباس کو چپ کرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی نظر زینب پہ پڑی، جیسے ہی نظر
زینب پہ بڑی علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزاداروں، بیٹی اور باپ کا رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے. میرے عزیزوں، روایتیں کہتی ہیں علی اسی زخمی حالت میں 3 دن تک تڑپتے رہے. امام حسن نے بلایا طبیب کو. طبیب جب آیا تو اس نے دیکھا، اس نے جب مولا کا زخم دیکھا اپنا امامہ سر سے پھینک دیا. اے حسن، تمہارا بابا اب جابر نہیں ہو سکتا، ہاں تھوڑی دیر رہ سکتا ہے اگر دودھ کا انتظام ہو سکے. عزادارو، جملہ سنو گے. روایتیں کہتی ہیں کہ جب طبیب واپس جانے لگا، حسن گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے میں دودھ لیے کھڑے ہیں. اے مولا، ہم نے سنا ہے کہ میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی ماں سے کہا ہے ہم اپنا دودھ آج نہیں لیں گے بلکہ مولا کی خدمت میں پیش کیا جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو، روایتیں کہتی ہیں میں اپنی منزل پہ آ گیا. دیکھیے بیٹا اور باپ ماں کی نظر میں کتنا اہم ہوتا ہے. روایتیں کہتی ہیں جب حضرت امام مولائے کائنات کو یہ یقین ہو گیا کہ اب دنیا سے جانے والے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسن کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد سارے بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا. اے حسن، آج کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری تمہارے حوالے ہے. تم بڑے بیٹے ہو. عزادارو، یہ منظر ایک بیٹا بھی دیکھ رہا تھا. وہ یقین کر رہا تھا ہو سکتا ہے بابا اب ہمیں بلائیں، بابا اب ہمیں بلائیں. لیکن جب علی نے نہ بلایا تو سیدھے ماں کے پاس گیا. اے مادر گرامی، بابا نے سارے بچوں کا ہاتھ بھیا حسن کے ہاتھ میں دیا. میں وہی موجود تھا لیکن مجھے نہیں بلایا. ماں نے کلائی پکڑی، علی کے پاس آئی. اے میرے والی او والی، میرے عباس سے کیا پتا ہو گئی کہ آپ نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن عباس کا ہاتھ نہ دیا. عباس کو قریب بلایا، سینے سے لگایا. اے میرے لال، تم میرے بیٹے ہو. حسین کو قریب بلایا، آواز دی. حسین اپنا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دیا. اے عباس، آج سے حسین تیرے حوالے ہے. جب تک عباس زندہ رہے حسین پہ کوئی مصیبت نہ آئی. جب عباس کے ہاتھ قلم ہوئے حسین کو مرثیہ کہنا تھا. الان انکسر ظہری وقل حیلت سیالم الذی ظلم ویم الان. آپ اللہ کی خدمت میں التماس ہے رسول اللہ کی مقدیم بتائے فرمان کا سید